السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 3 ربیع الاول 1444 ہجری مطابق 30 ستمبر 2022 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس کی 12ویں قسط ہے۔ مضمون نگار ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اب آپ نے اپنا مشن شروع کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ مسلمان ہوئیں، پھر آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ، پھر آپ کے بچپن کے ساتھی حضرت ابو بکر، اور پھر آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی۔ یہ سب کے سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کی عظمت کو دوسرے سب لوگ مان لیتے ہیں لیکن اس کے اپنے نہیں مانتے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے۔ آپ پر سب سے پہلے آپ کے سب سے قریبی لوگ ہی مان لائے، یہ آپ کے سچے ہونے کی سب سے پکی دلیل ہے۔ اس زمانے میں آپ لوگوں سے چھپ چھپ کر ملتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، اس لیے کہ اگر کھلے عام دعوت دی جاتی تو مکے والے اس دعوت کو بالکل شروع میں ہی کچلنے کی کوشش کرتے۔ 3 سال تک آپ چھپ چھپ کر ہی دعوت دیتے رہے۔ اس کام میں حضرت ابو بکر بھی آپ کا ساتھ دیتے۔ کاروبار کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے لوگوں سے اچھے تعلقات تھے اور سب ان کی شرافت اور سچائی کو مانتے تھے، اس لیے جب انہوں نے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا تو لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہونے لگے۔ اس طرح دونوں حضرات کی کوششوں سے ان 3 سالوں میں اچھی خاصی جماعت مسلمان ہو گئی۔ ان کی تعداد 30-40 کے قریب تک پہنچ گئی۔ ان میں کچھ نام یہ ہیں: حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت بلال، حضرت ابو عبیدہ، حضرت ارقم، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی جو حضرت عمر کی بہن تھیں حضرت فاطمہ، اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اجمعین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 3 سال پورے ہو گئے تو اللہ پاک کا حکم آیا کہ اب بہت زیادہ چھپا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی کھلے عام حق کی دعوت دے دیں۔ یہ حکم ملنے کے بعد آپ نے حضرت علی سے کہا کہ میرے خاندان کے لوگوں کو کھانے پر بلاؤ۔ آپ نے سب کی دعوت کی۔ 40-50 لوگ جمع ہوئے۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے، لیکن آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کو بولنے نہ دیا۔ یہ دعوت بلا نتیجہ ہی ختم ہو گئی۔ اس کے اگلے روز ہی آپ نے دوبارہ پھر سب کی دعوت کی اور سب کے سامنے اسلام کا پیغام رکھا۔ آپ نے فرمایا، میں تم سب کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ دیکھو کہ تم سب کو ایک دن مرنا ہے، پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ کی جہنم، اس لیے ایک خدا کی عبادت کرو اور میرے لائے ہوئے پیغام کو قبول کر لو۔ ابو لہب نے اس بار بھی بدتمیزی کی کوشش کی، مگر جناب ابو طالب نے کہا کہ محمد تم اپنا کام کیے جاؤ، جب تک جان میں جان ہے ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ مضامین آگے بھی جاری رہے گا۔ دوسرا مضمون ہے تربیت اولاد کے عنوان پر بیٹیوں کی تعلیم پر بیٹوں سے بھی زیادہ توجہ دیں۔ اس کے مضمون نگار ہیں مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ تعلیم وہ زیور ہے کہ جو بھی اسے پہنتا ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تعلیم ہر ایک کے لیے ازحد ضروری ہے۔ خود قرآن کی پہلی آیت لفظ اقرا یعنی پڑھو سے شروع کی گئی، جو اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ تعلیم ہر ایک کی ضرورت ہے اور ہر ایک کو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا پورا حق حاصل ہے کہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو۔ لیکن بارہا ہونے والے مشاہدے کی روشنی میں ہم یہ پاتے ہیں کہ مسلمانوں میں لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں کافی کوتاہی پائی جاتی ہے، اور اگر کوئی انہیں تعلیم دلاتا بھی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کی کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے یا پھر برے حالات میں یہ تعلیم اس کے کام آ سکے۔ بلا شبہ یہ بھی ایک ضرورت ہے، مگر یہ تعلیم کا مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کی تعلیم کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے وہ خود اپنی زندگی کو سنواریں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ بیٹوں کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کی تعلیم اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جب وہ پڑھ لیتی ہیں تو پوری ایک نسل کو سنوارنے کے لائق بن جاتی ہیں، اس لیے کہ آگے چل کر وہی ماں بنتی ہیں، اور ایک ماں کے اندر جو بھی خوبیاں یا کمیاں ہوتی ہیں ان کا سیدھا اثر اس کی اولاد پر ضرور پڑتا ہے۔ اکثر و بیشتر بچوں کی اخلاقی تربیت میں ان کی ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ اولاد میں شرم و حیا، پاکیزگی، تمیز، شرافت، لہجے کی نرمی،
یا اس کے برخلاف دوسری عادات میں ماں کی چھاپ بہت صاف دکھائی دیتی ہے۔ ان کی تعلیم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تعلیم یافتہ مائیں اپنے بچوں کی صحت، غذائیت اور تعلیم کا بہترین خیال رکھ سکتی ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کے لیے پہلا مدرسہ یا اسکول ہوتی ہے۔ ان کی تعلیم کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ وقت بڑھنے پر تعلیم یافتہ لڑکیاں معاشی اعتبار سے بھی اپنے گھر کی ذمہ داری کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنبھال سکتی ہیں۔ اسی طرح تعلیم سے ان میں سیاسی شعور بیدار ہوتا ہے اور فکری بیداری آتی ہے، جس کی آج بے حد ضرورت ہے۔ اسی طرح ان میں انتظامی سلیقہ آتا ہے، ان میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، رہنے کا، بولنے کا، ملنے جلنے کا سلیقہ آتا ہے۔ تعلیم سے ان کا اپنے دین پر اعتماد قائم ہوتا ہے، جو انہیں ارتداد جیسے فتنوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ موجودہ دور میں بیٹیوں کے لیے عصری اور دینی علوم دونوں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ بہت سے ایسے میدان ہیں جہاں لڑکیوں کی تعلیم کی ضرورت لڑکوں سے بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، جیسے خاص عورتوں کی بیماریوں سے متعلق علاج اور دوا وغیرہ۔ اس لیے ہمیں بیٹیوں کی تعلیم پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تیسرا مضمون ہے سماجیات کے عنوان پر سفارش ثواب کمانے کا ایک آسان ذریعہ۔ اس کے مضمون نگار ہیں مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا اور اس کے کام آنا یہ نہ صرف سماجی لحاظ سے اچھا عمل ہے، بلکہ شریعت میں اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس بات پر زور دیا ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو وہ اللہ کا بڑا پیارا بندہ ہے۔ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ سفارش کا بھی ہے، یعنی دوسروں سے کہہ کر کسی کا کام کروا دینا، اس کی ضرورت پوری کرا دینا۔ قرآن و حدیث میں اچھی اور جائز سفارش کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی ثواب کمانے اور اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے کسی کی سفارش نہیں کرتے کہ انہیں یقین نہیں ہوتا کہ ان کی سفارش سے اس کا کام ہو جائے گا۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کر کے وہ ایک نیکی سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ ہمارا کام سفارش کر دینا ہے، اگر اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو اس کا کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں سفارش کرنے کا ثواب تو مل ہی جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ اپنے صحابہ سے فرماتے، تم سفارش کرو، اس پر تم کو ثواب ملے گا اور اللہ اپنے رسول کی زبانی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ بخاری 74-76۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ضرورت مندوں کے حق میں سفارش کر دیا کریں، تاکہ اگر ان کا کام بن سکتا ہو تو بن جائے، ورنہ ہمیں ثواب تو مل ہی جائے گا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سفارش جائز کاموں کے لیے ہی کی جائے گی، گناہ کے کاموں کے لیے نہیں۔ اسی طرح ایسی سفارش بھی جائز نہیں جس سے کسی دوسرے کا حق متاثر ہوتا ہو یا کسی پر ظلم ہوتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الجمعہ میگزین کے مضامین اپنے واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر ایک میسج کریں اور گھر بیٹھے اپنے واٹس ایپ پر الجمعہ حاصل کریں۔ 6396810696